پاکستان کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اینڈ تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور اینڈ مس مت کریے گا۔ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا پاکستان ٹیم نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی ایک پر تو میچ نہیں ڈالا جا سکتا کہ فلاں کی وجہ سے ہار گئے، لیکن بات اسامہ میر سے شروع کرتے ہیں کہ ایک ایسا چینج اور ایسا چانس جو اسامہ میر کو دیا گیا تھا کہ وہ کچھ کر کے دکھائیں۔ ان کا ورلڈ کپ کا ڈیبیو تھا، لیکن سیڈلی اسامہ میر نے وہ کیچ مس کیا کہ جو پاکستان کو بہت مہنگا پڑا۔ ڈیوڈ وارنر جو کہ کچھ ہی سکور پر کھڑے تھے، اگر ان کی وکٹ مل جاتی تو آسٹریلیا پر پریشر بڑھ سکتا تھا اور پاکستان کو مزید وکٹیں ملنی تھی اور میچ بہت آسان ہو جانا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ 300 تک بھی نہ جاتا سکور۔ اسامہ میر کے ایک ایزی کیچ مس کرنے کے بعد ڈیوڈ وارنر 163 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، اور وہ بھی صرف 124 بالوں پر۔ اور جب کسی بالر کا کیچ مس ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت ڈس اپوائنٹنگ سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ یار میں اتنی جان لگا رہا ہوں بال پر اور یہ میرا کیچ مس کر رہے ہیں۔ اسامہ میر نے کیچ چھوڑا جو کہ سب سے زیادہ مہنگا پڑا، عبداللہ شفیق نے کیچ چھوڑا اور بابر اعظم نے بھی کیچ چھوڑا۔ اوورآل پاکستان کی فیلڈنگ اچھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد ذرا حارث رؤف کی بات کی جائے جو بالنگ سے سینچری کرتے ہیں۔ حارث رؤف کے 2 اوور بچا لیے گئے، نہیں تو آج بھی انہوں نے سینچری کر جانی تھی۔ اسامہ میر فیلڈنگ میں کنفیوز ہوئے۔ اس کے بعد بالنگ کی بات کی جائے تو بالنگ بھی اسامہ میر نے بالکل نارمل کروائی، جیسا کہ ایک نارمل سپنر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بالنگ میں نواز نے اور افتخار نے بہت زبردست پرفارم کیا اور ایسے سپنر ثابت ہوئے کہ جنہوں نے سکور کو روکا بھی۔ اب شاہین افریدی کی بالنگ کی بات کی جائے کہ اسامہ میر کے اس کیچ چھوڑنے کے بعد کافی ڈس اپوائنٹ ہوئے، لیکن پچھلے کافی میچز سے شاہین افریدی کی سوئنگ اور پیس واپس نہیں آ رہی تھی، لیکن اس میچ میں 300 کے بعد شاہین کی پیس تو واپس آئی، سوئنگ واپس آئی، اور شاہین افریدی نے 5 وکٹس بھی نکال کے دیں، اور ایسا ٹارگٹ جو کہ 400 سے اوپر ہی ملنے والا تھا لیکن 368 پر رک گیا، وہ شاہین کی وکٹس کی وجہ سے ہی رکا۔ شاہین نے اچھی بالنگ کروائی لیکن لیٹ کروائی۔ پاکستان کی بیٹنگ کی بات کی جائے تو عبداللہ شفیق اور امام الحق نے بہت ہی ڈیسنٹ سٹارٹ دیا، بہت اچھی کرکٹ کھیلی۔ جیسا سٹارٹ پاکستان کو اس ٹارگٹ کے لیے چاہیے تھا ویسا ہی سٹارٹ انہوں نے دیا۔ امام الحق کی طرف سے 100 آ جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن 70 رنز اچھی سپیڈ میں بنا کر دیے انہوں نے، اور عبداللہ شفیق نے بھی بہت اچھی اننگ کھیلی۔ لیکن بابر اعظم پر بڑا کوسچن آتا ہے کہ انہیں آج اس میچ میں کر کے دکھانا چاہیے تھا کہ وہ ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین ہیں، لیکن پریشر میں وہ کوئی نہ کوئی غلط شاٹ کھیل دیتے ہیں، اور آج ایسا ہی ہوا کہ اسپنر کو شاٹ لگانے کے چکر میں بابر اعظم اپنی وکٹ کھو بیٹھے۔ بابر بیٹنگ پر سیٹ ہو چکے تھے، اب انہیں بڑی اننگ کھیل کر دکھانی چاہیے تھی۔ جب سے ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوا ہے کم سے کم بابر کی اب تک 2 سینچریاں ہونی چاہیے تھی، لیکن بابر 14 بالوں پر 18 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ پاکستان آلریڈی وننگ ٹریک پر تھا اور بہت اچھے سے ٹارگٹ چیز کرنے کی طرف جا رہا تھا۔ محمد رضوان نے بہت اچھی اننگ کھیلی، لیکن آج بھی 50 مس ہو گئی، اور بابر کی مین وکٹ کے بعد افتخار احمد اور رضوان نے بہت اچھا میچ کو سنبھال لیا تھا، اور دوبارہ سے امید جاگ گئی تھی کہ ٹارگٹ چیز ہو جائے گا۔ افتخار کے چھکے لگانے کے بعد میچ کافی سنبھل گیا تھا، لیکن آسٹریلیا کی بالنگ نے پاکستان کو ٹائم نہیں لینے دیا، اور جہاں جہاں پر انہیں وکٹس کی ضرورت تھی انہیں وکٹس ملتی رہی ہیں۔ بابر کی وکٹ کے بعد افتخار احمد کی وکٹ بہت اہم تھی، لیکن آسٹریلین سپنر زیمپا نے ایسی کمال کی بالنگ کی کہ پاکستان کے سب مین بیٹسمین کی وکٹس لے گئے۔ زیمپا نے بابر اعظم کی پہلی وکٹ لی، دوسری وکٹ افتخار احمد کی لی، تیسری وکٹ محمد رضوان کی لی، اور چوتھی وکٹ محمد نواز کی لی، اور آسٹریلیا کو میچ جتانے میں سب سے اہم کردار زیمپا کا تھا۔ پاکستان آج ایک نیا ورلڈ ریکارڈ بنا سکتا تھا ورلڈ کپ میں 368 چیز کر کے، اور یہ ہو سکتا تھا، لیکن جب مین بیٹسمین ہی وکٹ پر نہیں رکے تو سب امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے۔ اوورآل پاکستان کی بالنگ نے پرفارم نہیں کیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد بہت اچھا پرفارم کیا۔ پاکستان کی فیلڈنگ نے بھی پرفارم نہیں کیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد بہت اچھا پرفارم کیا، اور پاکستان کی بیٹنگ جو کہ آسٹریلیا کے سپنر کے آگے ٹک نہیں پائی۔ آسٹریلیا نے 50 اوورز میں 9 وکٹس کے نقصان پر 368 کا ٹارگٹ پاکستان کو دیا تھا، اور پاکستان کی 45.3 اوورز میں 305 رنز پر آل ٹیم آؤٹ ہو گئی، اور آسٹریلیا 62 رنز سے جیت گیا۔ اب سیمی فائنل میں پاکستان پہنچ سکتا ہے یا نہیں، تو پوائنٹ ٹیبل پر دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ ٹیبل بہت عجیب ہوا پڑا ہے۔
اس لیے پاکستان ابھی تک سیمی فائنل کی دوڑ سے باہر نہیں ہوا، لیکن اب ڈو اینڈ ڈائی سچویشن بن چکی ہے۔ اب پاکستان ٹیم کو کرکٹ کے ہر ڈپارٹمنٹ میں اچھا کر کے دکھانا ہوگا، چاہے وہ بالنگ ہو، بیٹنگ ہو یا فیلڈنگ ہو۔ ٹاپ 4 ٹیمز کی بات کی جائے تو اب تک نیوزی لینڈ 4 میچز کھیل کر 8 پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے، انڈیا 4 میچز کھیل کر 8 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے، ساؤتھ افریقہ 3 میچز کھیل کر 4 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، آسٹریلیا 4 میچز کھیل کر 4 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے، اور پاکستان جو کہ اب 5ویں نمبر پر آ چکی ہے، 4 میچز کھیل کر 4 پوائنٹس کے ساتھ 5ویں پر ہے، اور اس کے بعد 2 پوائنٹس کے ساتھ انگلینڈ 6 پر، بنگلہ دیش 7ویں پر، نیدرلینڈ 8ویں پر، افغانستان 9ویں نمبر پر ہے، اور سری لنکا 3 میچز کھیل کر 0 پوائنٹس کے ساتھ 10ویں نمبر پر ہے۔ کرکٹ کے بارے میں اپڈیٹ رہنے کے لیے کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔